کے اندر یہ ملاقات تھی، ڈیو تھی، میں بھی ملک سے باہر تھا، وہ بھی اپنے جلسے جلوسوں میں تھے. تو آگے جو ہے سوال جواب آپ کر لیں، میرے خیال جس کے لیے آپ بےتاب ہو رہے ہیں. 27ویں ترمیم آ رہی ہے، یقیناً آپ نے بات چیت کی ہوگی، کوئی آؤٹ کم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب ایک بڑے زیرت اور بڑے سالڈ سیاستدان ہیں. وہ تو ان کی پارٹی اور انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس میں چیزیں ہیں، لیکن مثبت بات یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے. اس کے اندر چیزوں کے اندر کوئی سوال ہوگا، کوئی جواب ہوگا، تو یہ مثبت بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بھی ان سب چیزوں کو دیکھیں گے. قطع نظر کہ ان کی ہمیں ہمیشہ سیاست کے اندر اور پاکستان کے اندر ان کی ضرورت رہتی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. تو اسی پیرائی کے اندر جو اچھی بات ہے، نہ کوئی ایکسیپٹنس ہے نہ کوئی ریجیکشن ہے. وہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی شکیں ہیں، جو کلوزز ہیں، ان کو وہ ان سے ریکویسٹ بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں اس کو دیکھوں گا، جانچوں گا. نیچرلی پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے لیے جو اچھی تجاویز ہوگی ان کی طرف سے وہ آئیں گی، جو نہیں ہوں گی وہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا. تو مثبت ہمیشہ کی طرح میں ان کے گھر سے جاتا ہوں. میں تہجد کے ٹائم اور فجر کے ٹائم پہ آنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ میں مفاد پرست طبقے سے نہیں ہوں. اس کو اس طرح لے لیں. زبانی نکات پر بات چیت ہوئی ہے یا کوئی باقاعدہ آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ کو نہیں، وہ تو گورنمنٹ آئے گی اور میرے خیال سے ان کی وہ آئیں گے تو پیش کریں گے. جو بھی ہوگا وہ تو ان کا پروسیجر ہے. میری تو جتنی بھی چھوٹی موٹی معلومات ہوتی ہے وہ میں ایکسچینج کر لیتا ہوں. آپ لوگوں سے بھی کر لیتا ہوں، کبھی 6-8 مہینے سال پہلے بھی کر لیتا ہوں. آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوں تو وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. باقی سب چیزیں کیا جو ہیں 27ویں ترمیم میں کوئی تشنت طلبی باقی رہے گی جس کے لیے 28ویں اور 29ویں جی ترمیم آپ بالکل، ذکر کر رہے جیسے ہیں؟ جیسے پاکستان کی چیزیں یاد آتی جائیں گی ویسے ویسے ترمیم آتی جائے گی، ترقی ہوتی جائے گی. تو حتمی کوئی بتائیے گا کہ کہا گیا تھا کہ جی نمبرز پورے ہیں، مطلب مولانا صاحب کے حوالے سے بات چلی کہ شاید ان کے نمبرز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ملاقات اسپیسیفکلی نمبرز کے حوالے سے ہوئی ہے یا نہیں نظام کے اوپر بات دیکھیں ہوئی ہے؟ نمبرز کے اوپر تو کوئی کبات نہیں ہے. نمبرز آپ کو بھی اگر کسی چیز کے لیے چاہیے تو ہم آپ کو فراہم کر دیں گے کسی فورم میں. نمبر زیادہ ہی ہیں، لیکن نمبر کی بات نہیں ہوتی مولانا صاحب کے ساتھ. پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی، کامیابی کی بات ہے. تو مولانا صاحب کو آپ نے ہمیشہ پایا پاکستان کے لیے، اور آپ آگے بھی چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا حصہ ہمیشہ رہیں. نمبر یا نو نمبر والے سچویشن نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے. ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور وہ رول رہنا چاہیے اور رہے گا. اچھا سر، مولانا آپ نے جو تجاویز دی ہیں، کوئی مولانا صاحب نے کسی چیز کے اوپر کوئی اعتراض، کوئی ان کی جانب سے کوئی تجویز آئی ہے؟ دیکھیں میں تو بائی اینڈ لارج میرے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ایسا زبردست قسم کا ہے اور ایسا ہی رہے انشاءاللہ کہ اس میں میری اور ان کی تو کوئی گیپ نہیں کسی بات کا. میں نے ان کو جو چیزیں ڈسکس کرنی تھی کر لی، جو انہوں نے مجھے بتانی تھی انہوں نے سمجھا دی. اب وہ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کی تجاویز ہے، گورنمنٹ کا یہ بیٹ. یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے 27ویں ترمیم، اس ترمیم کا کوئی مسودہ واضح طور پہ سامنے آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو کن کن سیاسی جماعتوں کو دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ان سیاسی جماعتوں سے آپ نے بات کرنی ہے. میں تو آپ کو کے اپنی پاس بات آئے، کر آپ سکتا نے ہوں. پڑھا ہے اس کو، آپ کے دیکھیں پاس مسودہ ہے؟ میں تو اوپر سے اور نیچے تک حفظ کر لیتا ہوں چیزوں کو. میرا سوال جناب علی، جیسے ہی بلاول کا ٹویٹ آیا اس کے بعد ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا ڈبیٹ شروع ہوئی کہ جی وہ صدر کے اختیارات ختم کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے کر رہے ہیں. کیا مطلب کلیئرٹی کے ساتھ کس قسم کی ترمیم چاہتے ہیں، کیا خط و خال ہوں گے ان ترامیم کے؟ دیکھیں جی پاکستان کی سلامتی کامیابی کے لیے جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، میں جلدی سے شارٹ کر لیتا ہوں، آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ ہے. میں سینیٹر ہوں کراچی سے، میں چاہتا ہوں کراچی میں سینیٹر ہوں، لیکن مجھے ٹرانسفر کر دیا ہے اسلام آباد میں. تو یہ میری منشا اور میری مرضی سے تو نہیں چیز چل سکتی نا، کہ کوئی آ گیا ہے کسی جگہ پہ موجود ہے تو اس کی مرضی کے تحت طے ہوگی چیزیں. اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح عمر کا تقاضا ہے کہ اگر آپ 85 سال کی عمر میں سیاستدان سیاست کر سکتا ہے، جس کو اٹھانے کے لیے 10 آدمی ہو، بٹھانے کے لیے 10 آدمی ہو، تو پھر ایک عام آدمی جو ہے وہ چاہے جج ہو، پولیس ہو، آپ ہو، میں ہوں، وہ 78 سال 70 سال 72 سال کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ 85 سال میں ایکسیپٹ کریں تو 70 72 بھی کر لیں گے، 68 بھی کر لیں گے. تو اس طرح آپ پہلے پیدل چلتے تھے، پھر اونٹوں پہ چلتے تھے، پھر گاڑیوں پہ چلتے تھے، پھر ڈیزل پہ چلتے تھے، پیٹرول پہ چلتے تھے، اب الیکٹرک پہ چلتے ہیں. ہر چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو امینڈمنٹ ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کو کوئی رول بیک نہیں کیا جا رہا. اس کے احساس کے تحت کوئی جو 2000 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، اس کے اندر اگر کسی کو احساس ہے اور اس کو نظر ثانی ہو جاتی ہے کنسنسس کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، کولیشن کے ساتھ، اس میں بھی کوئی کبات نہیں ہے. پھر آپ کا ایشو کیا رہا؟ کیئر ٹیکر کے اوپر بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ اس سے 243 کے تحت بات کریں تو 243 کیا کہتے ہیں، ایک ملٹی ڈومین ایک ٹرم ہے.
جس کے اندر صرف اب زمینی جنگ نہیں ہے، صرف ایئر فورس کی جنگ آسمانی نہیں ہے، یا سمندر کی نیوی کی جنگ نہیں ہے، سائبر جنگ بھی ہے، نیریٹو کی جنگ بھی ہے، اکنامیکل جنگ بھی ہے، گلوبل پوزیشننگ کی جنگ بھی ہے. اور اس جنگ کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اگر ہمیں اپنی افواج کو، جس میں تینوں فورسز ہیں، اس میں سنرجی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سنرجی کو ہم کریٹ کریں گے، اس میں ہم انرجی دیں گے، ہم اس انرجی کے تحت اس کو مضبوط کریں گے. مضبوط سے آپ کا ڈیفنس اچھا ہوگا، ڈیفنس اچھا ہوگا تو آپ کی پروٹیکشن اچھی ہوگی، پروٹیکشن اچھی ہوگی تو آپ کی انویسٹمنٹ اچھی ہوگی، انویسٹمنٹ اچھی ہوگی تو بین الاقوامی طور پہ آپ کا جو آج مارکا اور پوزیشن کے بعد آپ انڈیا کو مار دھاڑ کرنے کے بعد، ہرانے کے بعد ذلیل و خوار کریں گے، جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں تو وہ پوزیشن آپ کی بنے گی. اب اس میں آپ کو جو امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہیں وہ کسی ابہام کے تحت اس کا آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. یہ بتا دیں کہ ایک پروگرام میں بات کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ آتی ہے نومبر کے اندر، جو پریزیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، ان کے ساتھ پھر یہی کیا جا سکتا ہے. کیا پاکستان ایسے ہی چلے گا سر؟ کوئی بھی بندہ آتا ہے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا؟ دیکھیں میرے بھائی، ٹی ایل پی سے میرے خود بہت اچھے تعلقات ہیں. 2018 سے آپ سب کو یاد ہوگا، آپ سب ساتھ، کچھ ہم ساتھ بڑے ہوئے ہیں، کچھ ہم ان کے آگے بڑے ہوئے ہیں، کیمرے کے آگے، یا ہمارے جو معزز دوست ہیں. ٹی ایل پی کا میرا بہت اچھا تعلق ہے، آج بھی تھا، کل بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. لیکن کیونکہ ان کی ایک ایشو کی وجہ سے ان کی پارٹی بین ہو گئی، تو یہ بین کا آپشن تو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا دیوار کے اوپر. اگر آپ کو اب مجھ سے سوال کریں، میں آپ کا گریبان پکڑوں، آپ کو گالی دوں، آپ کو بالوں سے پکڑوں، آپ کو کیمرہ توڑ دوں، تو آپ ریئیکٹ کریں گے. اور اگر آپ ریاست ہوں گے تو اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے. پولیس اگر کھڑی ہے اور اس کے سامنے اگر کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے اور ریئیکٹ نہیں کرتی تو وہ پولیس کا فائدہ کیا ہے؟ اس ریئیکشن کے اندر پھینٹا بھی لگے گا، اس کے اندر بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے، وہ میں خود کیوں نہ ہوں. میں تو جنرلی سب پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اسپیسیفک مجھ سے پی ٹی آئی کی بات کریں تو آفریدی صاحب آئے ہیں، نئے ہیں، جوان ہیں، گراس روٹ سے، ایک اچھا پریسیڈنٹ طے ہوا ہے کہ ایک ورکر اوپر آیا ہے، بہت سی چیز ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور اس ویلکم کے اندر وہ ڈیولپ کرے چیزیں، پروگریسو کے پی کے لیے کچھ کرے، اسکول کالجز سڑکیں تعمیر کرے، کوئی اچھی چیز کرے، اور عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھا رستہ بنائے، مثبت رستہ بنائے. بدنسبت اگر مولا جھڑ کی سیاست کرنی تو پھر انتظار ہے اسلام آباد کو آئیں، آپ دیکھیں گے پھینٹا بھی لگے گا. گورنمنٹ کا آپشن ہے، بین کا بھی گورنمنٹ کا آپشن ہے، گورنمنٹ کا گورنر راج کا بھی آپشن ہے. تو یہ آپشن کلیئر ہونا چاہیے. کیوں ڈھکی چھپی باتیں کیوں کریں ہم کیوں وہ روایتی ڈیموکریٹک بات میں نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے کے موقع پر ایک مزاحمت کی توقع کی جا رہی ہے اس ترمیم پر، کس کی طرف سے؟ اتحادیوں کی جانب سے. پارٹی کی بالخصوص. دیکھیں جی، مجھے تو یہ بہت سموتھ ہوتی ہوئی اور بہت سموتھلی پاس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایکسپیکٹڈ پلان یہ کہ سینٹ سے ہی ہوگی، جدھر کا میں سینیٹر ہوں، اور پھر اس کا کمیٹی میں چلا جائے گا. یہ ایز پر پلان ہے. فرائیڈے کو اجلاس ہے، ضرورت پڑی سیٹرڈے کو بھی بلا لیں گے، اور ضرورت پڑ گئی تو سنڈے کو بھی بلا لیں گے. لیکن اس کے اندر کلیئرٹی رکھیں کہ جو ابہام ہے کسی کی چیز کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر، اس کے اندر فلائٹ آن بورڈ ہے، اسٹریٹ ہے. صاحب اپوزیشن ہمیشہ کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم سے بات نہیں کی گئی. کیا اس ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کتنا وقت لگے گا اس ترمیم کو؟ 26ویں ترمیم کے موقع پر 26ویں ترمیم کے موقع پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی. کیا اس دفعہ بھی پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے اگر اچھی سیاست کرنی تو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. وہ مانے نہ مانے یہ ان کا حق ہے، لیکن ان کو لینا چاہیے اور ان کو وہاں بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے وہی منفی سیاست کری، نیگیٹو سیاست کی، اور بائیکاٹ اور وہی ٹویٹر اور اٹن پٹن، تو پھر آج کل موسم بڑا اچھا، آپ کے یہاں چھلیاں بڑی اچھی مل رہی ہیں، پکوڑے بہت اچھے ہیں، اور وہ ریوڑیاں بہت اچھی ہیں، تو پھر وہ کھائیں. ان کی ضرورت تو پھر ہمیں نہیں ہوگی. مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سلو فیصلہ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی یہاں پہ رات 3 بجے تک میٹنگز ہوئی ہیں. اس بار کیا امید ہے مولانا فضل الرحمان سے؟ دیکھیں، مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے. دیکھیں، ان کے بہاف پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا. ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، ان کو سکھا نہیں سکتے، نمبر 1. اور مثبت بات یہ ہے کہ وہ سب چیزیں دیکھیں گے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں کوئی چیز دیکھوں گا نہیں. پاکستان کے مفاد میں ہے، ان کو کوئی چیز سمجھ آتی نہیں سمجھتی، تو ان کا فیصلہ ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا کب تک ہوگا، تو آپ کتنا جلدی جاتے ہیں میں نے تو آپ کو بتا دیا، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے بھی کر دیں گے. اور اس مہینے کے سینٹ میں یہ ترمیم پہلے آ رہی ہے. نمبر گیم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کس جگہ پہ کچھ نمبر چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اگر رحمان صاحب ہمارے ملک کی ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے سیاست کے اندر. اگر وہ بھی آتے ہیں، ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے، لیکن وہ آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ ایک چیز پاس کر سکتے ہیں
50 नंबर से तो फिर 33 पे क्यों वोट करें? पीपल्स पार्टी जो है वो परेशान आए थे मुलाकात के लिए। कौन आए थे? आप मौलाना साहब के पास जी, जी। मुलाकात के लिए आए थे, तो क्या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई मुसवदा, कोई नुकात, कोई ब्रीफिंग्स, क्या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौलाना के साथ आपने डिस्कस की है? क्योंकि जब आप आए हैं तो जाहिर बात है आप किसी तैयारी के साथ आए होंगे, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा सर। मैं तो हमेशा तैयार होता हूँ मेरे भाई, हुक्म किया करें आप लोग। देखिए मुसवदा तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का ये बिल है, तरमीम है उनकी, तो वो उसको करेंगे। मैं गवर्नमेंट का काम तो नहीं कर रहा, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है, जो जिस चीज़ों की ज़रूरत थी उनको डिस्कस किया, मुस्बत है और खुशाइन मौके माहौल में वो हंसते मुस्कुराते हुआ, जैसे प्रेसिडेंट साहब से होता है, ज़रदारी साहब से, और ज़रदारी साहब से मुलाकात में मौलाना साहब का एक बहुत ज़बरदस्त ज़िक्र खैर हुआ था, वो भी मैंने उनको पहुँचाया क्योंकि उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में प्यार और इज़्ज़त एहतराम के साथ ये था। और मैंने आपको लुबे लबाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बता दिया है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो आपको समझ आ गई है। जब मैंने जहाज़ की उड़ान बता दी, आसमान की तरफ दिखा दिया और अभाम सबका ख़त्म कर दिया, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी इस हवाले से उन बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया और पीपल्स पार्टी के जो बयानात आ रहे हैं वो कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। 27वीं तरमीम में क्या वो मान जाएंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिलावल साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक इंसान है और वो ज़ामिन है इस डेमोक्रेसी का। और ज़रदारी साहब जो हैं, प्रेसिडेंट साहब हमारे, वो हैं सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी। कॉम्बिनेशन बाप बेटे का बहुत ज़बरदस्त है। वालदा समेत, नाना समेत, मामू समेत उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो इस निज़ाम की ज़ामिनी पीपल्स पार्टी है और इस निज़ाम को डीरेल होने भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी। उसमें प्रोपोगेट करने वाली पॉलिटिकल पार्टियाँ 18वीं तरमीम को प्रोपोगेट कर रही हैं, लेकिन 18वीं तरमीम में कोई रोल बैक, कोई रिवर्सल है ही नहीं किसी किस्म का। तो सब ऑन बोर्ड हैं और हमें समझना चाहिए कि अगर हमें एक गोल करके टीम मेंबर फील्ड मार्शल की शक्ल में ला के दे रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की सिनर्जी उनके साथ बहुत अच्छी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर, और कोलेशन पार्टीज़ के साथ भी उनकी बहुत चल रही है, तो ठीक है। एज लॉन्ग एज मुझे आपको फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाते हुए आपको प्राइड महसूस हो रही है और शर्म नहीं आ रही, तो इससे अच्छी पोजीशनिंग क्या हो सकती है? जितनी तारीफ आप कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम का, अभी आप मौलाना साहब के घर के बाहर खड़े हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब उस जहाज में ना भी होंगे तो 27वीं तरमीम पास हो जाए। देखिए, आपने मुझसे कहा कि मौलाना आपके नंबर्स पूरे हैं। देखिए, मैंने उनसे कहा मैं तो उनके पास मुफाद नंबर की वजह से नहीं आया, मेरा तो उनका रिश्ता है, मैं आगे भी ज़िंदगी में आता रहूँगा उनके पास इंशाल्लाह। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक अगर आप चीज़ 33 नंबर से पास कर सकते हैं तो आप अगर 50 से कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ही बहुत मुस्बत बात की है कि वो देखेंगे, अब वो देखने का क्या फ़ैसला करते हैं। मैं उनके बिहाफ पे भी बात नहीं कर सकता, उनके फ़ैसले को किसी तनकीद का निशाना बना सकता हूँ, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मौलाना साहब से आपकी मुलाकात हुई, पीटीआई भी मौलाना साहब से मुलाकातें कर रही है अपोजिशन लीडर के हवाले से, आपके पास हमेशा से सर खबर रहती है, सर ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर बनने जा रहा है पीटीआई का या नहीं बनेगा? यार मेरे लिए तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई है कि आप लोग 27वीं पे इतना ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आप लोग 28वीं की बात करते तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड और एक्साइटेड होता। साहब इतना बताइएगा, क्या इस तरमीम में आपको कोई रुकावट नजर आ रही है? और दूसरा, जितनी पीपल्स पार्टी की आज तारीफ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन तो नहीं कर रहे, 2 सवाल। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ मेरे बहुत से ताल्लुकात हैं, उनकी बिलावल साहब के साथ भी बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है। प्रेसिडेंट साहब के साथ मेरा बेटे का, जैसे मैं उनका बेटा हूँ, मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जितने मिनिस्टर हैं वो मेरे कुछ पॉलिटिक्स से पहले के दोस्त हैं, और मेरी दोस्तियाँ तो पीटीआई के अंदर भी आज भी हैं, और मैं पीटीआई के अंदर ही बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ जो आज पावर कॉरिडोर में भी हैं पीटीआई की तरफ से या नहीं भी हैं। तो मेरी तो जहाँ जितनी दोस्ती है, मेरी एक ही चीज़ अच्छी है कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ और एक बदतरीन दुश्मन हूँ, तो वो तो क्लैरिटी है। हर बंदे की जुबान पे 27वीं आ रही है। जी सर, कोई 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ रहा, ना रोल बैक कर रहा है। अच्छा, कोई बैरियर क्या नजर आ रहा है आपको 27वीं तरमीम की मंजूरी में? देखिए, 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम का कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें अगर कोई चीज़ कंसेंसस है उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने करनी है तो वो उनकी मर्जी है। जितना आपको पता है, यहाँ आपने ड्राफ्ट देखा है, तो हल्का फुल्का हमें भी सर सब कुछ तो बता दिया मेरे भाई, इससे ज़्यादा तो कोई बता भी नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर, इतना तो बता दिया मैंने। फैसल वापडा साहब, जो ड्राफ्ट है वो पढ़ा है आपने खुद? सर मैं तो तीसरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ हमेशा ज़िंदगी के अंदर, और आखिरी सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बाकी मुद्दा पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं कहता पाकिस्तान है, जाने भाई अगला बताओ। चले इतना सिर्फ बता दें
आखिरी जवाब, आखिरी सवाल, कोई बैरियर है इसमें? नहीं, देखिए जी, 27 अमेंडमेंट मुझे बहुत स्मूथली और सुकून से पास होती हुई नजर आ रही है। Thank you. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।